جہاں مرضی رہو، جو مرضی کرو، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو، ورنہ بربادی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ یہ دھوکے کا گھر ہے دنیا، یہ مچھر کا پر ہے دنیا، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ یہاں حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے، اور یزید جیسے ناپاک، اور شمر جیسے ناپاک، اور ابن زیاد جیسے ناپاک انسان تخت شاہی پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ جاؤ قبرستان دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑے گھر دیکھو، شکستہ حویلیاں دیکھو، مردہ کھوپڑیاں دیکھو، چمکتی گاڑیاں نہ دیکھو، دھوکہ کھا جائے گا۔ بڑے بڑے گھر نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے۔ بڑے بڑے پارک نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے، اور سمجھو گے یہی سب کچھ ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، برباد ہو جانے کا گھر ہے، ختم ہو جانے کا گھر ہے۔ آنکھ بند ہونے دو، پھر تمہیں نظر آئے گا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ میرے عزیزو، میرے عزیزو، آپ کو دیکھ کر میرا ایمان بڑھ رہا ہے، تو میری یہ درخواست آسمان کی چھت کو لگائے۔ ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر ہے، سارے کہیں گے پکا دوزخی ہے، سارے کہیں گے پکا بے ایمان ہے، سارے کہیں گے سب سے بڑا بے غیرت ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آزما، میری دوستی کو آزما۔ آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر، تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی۔ انہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، سود نہیں ہے، جوا نہیں ہے، ہاں ڈاکہ نہیں ہے، گانا نہیں ہے، عریانی نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے۔ ہاں کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، روزے کا چھوڑنا نہیں ہے، زکوٰۃ کا چھوڑنا نہیں ہے، حج کا نہ کرنا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ارے کیا ہے؟ اور میرے نبی کا سنو، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ معاذ، او معاذ جبل کے بیٹے، ثقلت کا امک یا ابن جبل، ثقلت کا امک یا ابن جبل، جبل کے بیٹے پوری بات سنو، پوری بات سنو۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ اجل یا رسول اللہ، یا ما ہوا یا رسول اللہ، وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ نے مجھے دیکھو، آپ نے زبان باہر نکالی ہے، ایسے زبان باہر نکالی ہے، یہ نہیں کہا زبان پہ قابو پاؤ، ایسے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا۔ زبان سے دل آزاری کے بول
غیبت کے بول، تانے کے بول، دل آزاری کے بول، ذلیل کرنے والے بول، عورت ہو یا مرد ہو، آج سب برابر ہو چکے ہیں۔ پہلے عورتیں مشہور تھیں کہ یہ تانے بہت دیتی ہیں، یہ دل آزاری کے بول بڑے بولتی ہیں۔ آج کا مرد بھی ایسا ہے، آج کی عورت بھی ایسی ہے کہ وہ زبان کے ایسا زہر ہے اس کے اندر کہ ناگن میں بھی ایسا زہر نہیں ہوتا جیسے آج میری تیری زبان کا زہر ہے۔ کالے سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا آج میری تیری زبانوں میں زہر ہے۔ ایک جملہ بول کے اگلے کو مہینوں تڑپانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ایک جملہ بول کر اگلی کی زندگی کو غارت کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنی انانیت کی تسکین کے لیے، اپنے اندر کی تسکین کے لیے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ معاذ بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے۔ معاذ بن جبل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن۔ آپ نے فرمایا میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہو وہ کتنے علم والا ہوگا، وہ کتنے فہم و فراست والا ہوگا، وہ کتنے مرتبے مقام والا ہوگا۔ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ، کسی سے یہ جملہ نہیں بولا جو اب بولنے لگے ہیں۔ معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ جملہ صرف معاذ کے لیے بولا ہے۔ اور کتنے لشکر روانہ کیے اور ان کو الوداع کہا کیا، کسی کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے سے آگے نہیں گئے ہیں، لیکن معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا ہے تو معاذ بن جبل کو الوداع کرنے کے لیے 7 میل 7 پیدل چلے، 7 میل۔ دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کو دل نہیں کر رہا۔ معاذ فراق نہیں چاہتا، نبی فراق نہیں چاہتا، لیکن اللہ کے امر پر اس فراق کو برداشت کیا جا رہا ہے۔ 7 میل پیدل چلے، 7 جرف تک پہنچانے گئے اور وہاں جا کر کہا معاذ، باپ نے بڑی حسرت سے کہا معاذ آج کے بعد جب تو مدینہ آئے گا تو میری قبر دیکھے گا، مجھے نہ دیکھے گا۔ تو معاذ روئے، پھوٹ پھوٹ کے، ہل ہل کے رونے لگے۔ تو ان کو روتا دیکھ کر اللہ کے نبی بھی رو پڑے، لیکن آپ نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنے منہ مدینے کی طرف موڑ دیا اور ادھر پشت کر دی۔ فاقبل بوجهه نحو المدینہ ثم قال یا معاذ ان اول الناس بی المتقون من كانوا وحيث كانوا۔ معاذ رونا رونا، میرا قرب چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، جہاں رہو جہاں مرو، اگر تقوی والے ہوگے تو قیامت میں میرے قریب ہوگے، میرے ساتھ ہوگے، میرے برابر ہوگے۔ اس اتنے بڑے صحابی کو یوں سمجھایا، معاذ زبان قابو میں رکھ، نفس کو سب سے زیادہ گندا کرنے والی زبان ہے۔ ہر کوئی زانی نہیں ہوتا، ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا، ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا، ہر کوئی بے نمازی نہیں ہے۔ 100 میں 10 نمازی ہیں، 40-50 جمعہ پڑھنے والے بھی ہیں، روزہ رکھنے والے بھی 30-40% ہیں، زکوٰۃ دینے والا بھی 100 میں کوئی ایک مل جائے گا، لیکن زبان پہ قابو پانے والا 100 میں ایک بھی نہیں ہے، 1000 میں ایک بھی نہیں ہے، 10,000 میں ایک بھی نہیں ہے، 20,000 میں ایک بھی نہیں ہے، 50,000 میں ایک بھی نہیں ہے، 1,00,000 میں ایک بھی نہیں ہے، 1 کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے کہ جو زبان پہ قابو پاتا ہو، جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے اکرامی تو نہیں کر رہا، کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا، کسی کو بے عزت تو نہیں کر رہا، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کوئی میری وجہ سے الگ بیٹھ کے آنسو تو نہیں بہائے گا، کوئی میری وجہ سے اپنا دل کوئی اپنا دل تو پارا پارا ہوتا نہیں دیکھے گا۔ یہ 1 کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے۔ میں دنیا پھرا ہوں، بڑے بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھا ہوں، دنیا اور دین دونوں گھاٹ کا پانی پیا ہے، دونوں میدانوں میں چلا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کروڑوں میں۔ میں آنسوؤں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مدرسہ پڑھنے والے بھی لاکھوں کروڑوں ہو چکے ہیں، تبلیغ میں جانے والے بھی کروڑوں ہو چکے ہیں، خانقاہوں میں بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں، دینی تحریکوں میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں، لیکن زبان پہ قابو پانے والے کروڑوں میں ایک بھی نہیں ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو یہ نفس گندا اور ناپاک ہوتا ہے، یہ گندے بول سے ہوتا ہے۔
یہ غلط بول سے ہوتا ہے، یہ دل آزاری کے بول سے ہوتا ہے، یہ بے اکرامی کے بول سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کے بعد مرد عورت دونوں سے خطاب کرتا ہے قرآن، کسی جگہ بھی عورتوں کو الگ نہیں کہتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی مردوں بھی عورتوں بھی، اے مومنین اے مومنات، اے مسلمین یا مسلمات، یہ دونوں کو خطاب ہے، دونوں کو۔ یا ایھا الذین آمنو، صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے، صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کے بعد تقسیم کیا، مردوں کو الگ بات کی، عورتوں سے الگ بات کی۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ قرآن میں 1 دفعہ آیا ہے، 1 دفعہ آیا ہے، یا 99 دفعہ آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کے بعد مردوں سے بھی بات ہوتی ہے، عورتوں سے بھی بات ہوتی ہے، لیکن قرآن میں ایک جگہ یا ایھا الذین آمنو کے بعد اللہ نے مردوں سے الگ بات کی۔ لا یسخر قوم من قوم، کسی کے دل آزاری کا بول نہ بولنا۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، کوئی مرد، کوئی قوم، کوئی فرد کسی کی دل آزاری کا بول نہ بولے۔ پھر بات ختم ہو گئی، اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں، عورتیں بھی شامل ہو گئیں۔ قوم کے لفظ میں عورتیں، یا قوم انی لکم نذیر مبین، قوم سے مراد عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، لیکن یہ ایسا زہر ہے پھیلا ہوا معاشرے کا کہ اللہ نے مردوں کو الگ جھنجھوڑا، عورتوں کو الگ جھنجھوڑا، پھر کہ ولا نساء من نساء، لا نساء من نساء، یہ صرف ایک جگہ ہے پورے قرآن میں، ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کی دل آزاری کا بول نہ بولے، بے اکرامی کا بول نہ بولے، دل کے توڑنے کا بول نہ بولے، جگر خراشی کا، دل خراشی کا بول نہ بولے۔ اگر تم دل نواز نہیں ہو تو دل خراش بھی نہ بنو، اگر تم دل نواز نہیں ہو تو جگر خراش بھی نہ بنو، اگر تم لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے تو آگ بھی نہ لگاؤ، اگر تم بھڑکتی پہ پانی نہیں ڈال سکتے تو تیلی بھی نہ ڈالو، اپنی زبانوں پہ تالے لگا لو۔ اگر اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے تو 2 باتیں کرنی پڑیں گی، 2 باتیں۔ ایک، اپنی عبادات کو ٹھیک کرو، اللہ سے تعلق بناؤ، وہ نماز سے بنتا ہے، وہ نماز سے بنتا ہے، نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو۔ یہ سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں، نمازی ہیں، لیکن نماز پڑھتے ہیں عادت والی، تیز تیز بھاگ دوڑ والی۔ وہ نماز نہیں ہے جو دل کو کھینچے، جو دل کو پکڑے، جو اخلاق پر، کردار پر اثر انداز ہو۔ عادت کی نماز ہے۔ اپنی نماز خوبصورت بناؤ، اپنی نماز بڑھیا بناؤ، اپنی نماز کو اچھا کر کے پڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے بات کرنی ہے، 2 کے 3 منٹ لگا دو، 3 کے 5 منٹ لگا دو، تمہاری نماز خوبصورت ہو جائے گی۔ ایک، اپنی عبادات ٹھیک کرو، اللہ سے تعلق بناؤ، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے اگر فرض ہے، اگر نہیں ہے تو صدقہ کرو، خیرات کرو، نہیں تم پر فرض پھر بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اور 82 دفعہ پورے قرآن میں اللہ نے اس 10 سمیت اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ غریبوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم بھی لگاؤ لگاؤ لگاؤ۔ علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے۔ یا رسول اللہ ان لم یستطع، نہ ہو پیسہ تو کیا کرے؟ تو سنو اپنے نبی کی بات، یعمل بیدیہ، یعمل بیدیہ وینفق علی نفسہ ویتصدق، تو اسے چاہیے کہ وہ بازار میں جا کے مزدوری کرے، وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے، وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری سے پیسے کمائے، کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے۔ خرچ کرنا اتنا ضروری ہے، یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہے تیرے پاس تو خرچ، تو مزدوری کر، مزدوری سے مال بنا، کچھ اپنے اوپر خرچ کر، کچھ غریبوں پر، کچھ اپنے جیسے اور غریبوں پر خرچ کر، اپنی عبادت بناؤ۔ مصلی پہ بیٹھے رہنا مطلوب نہیں ہے، اعتدال ہے۔ میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے روک دیا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میں نے تیرے اوپر قرآن اس لیے تھوڑا ہی اتارا ہے کہ تو لمبی نمازیں پڑھ اپنے آپ کو تھکا لے، درمیانے درجے کی نماز پڑھا کر۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب تبلیغ کا کام تو کر، پر ایسا نہ کر
کہ تو خود گھل گھل کے مر جائے، کڑ کڑ کے مر جائے، دکھ درد میں مر جائے۔ درمیانے درجے کی تبلیغ کر، درمیانے درجے کی نماز پڑھ۔ عبادات میں اللہ نے کہا اعتدال، اعتدال۔ اور جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے، جب اخلاق میں زور دکھایا، جب اخلاق میں بلندیوں کو چھوا، تو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کی بجائے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا، شاباش بھی دی اور آگے مزید بڑھنے کا حکم بھی دیا، شاباش بھی دی۔ پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائیں، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم اور اس کے تحریر کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، اے میرے حبیب شاباش، انک لا شاباش، شاباش، تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ انک لذو خلق نہیں کہا، انک لعلی کہا ہے، علا، کہ سارے اخلاق پر تو چھا گیا ہے، اور اخلاق تیری باندی بن گئے ہیں، اور اخلاق تیرے غلام بن گئے ہیں، اور تو اخلاق پر حاوی ہو گیا ہے۔ شاباش، انا اور لام، یہ دو کا میں ترجمہ کرتا ہوں شاباش، اے میرے نبی شاباش، تیرے اخلاق پہ کیا کہنے، تیرے اخلاق کے کیا کہنے، میں تجھے داد دیتا ہوں، میں تیرا رب تجھے داد دیتا ہوں، تجھے شاباش دیتا ہوں کہ تیرے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہا تھوڑی آنکھیں دکھا، یہ نہیں کہا ذرا زبان میں تیزی لا، یہ نہیں کہا ذرا نظروں کے تیر برسا، یہ نہیں کہا قہر آلود نظروں سے دیکھ، یہ نہیں کہا کہ چہرے کو عبوس بنا، یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑے کم کر، نہیں نہیں، انکا لا، انکا لا، لام اور انا، یہ لام اور انا مل کر کیا بنتا ہے؟ شاباش۔ جیسے استاد شاگرد کے کندھے پر، کمر پر، پیٹھ پر ہاتھ مار کہتا ہے بیٹا شاباش، تو نے بڑے اچھا نمبر لیے، تو میرا اللہ کہتا ہے میرے محبوب شاباش۔ اپنے نبی کی کمر پہ اللہ ہاتھ مارتا ہے، کہتا میرے حبیب شاباش، تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ یہاں شاباش نہیں، پھر کہا اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھا، کیا کہا؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ، ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ، اپنے پر پھیلا دے۔ آدمی کے پر تو نہیں ہوتے، بازو ہوتے ہیں۔ پرندہ پر کب پھیلاتا ہے؟ جب وہ زخمی ہو کے گرتا ہے اور اڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اپنے پروں کو یوں پھیلا دیتا ہے اور پھر وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس آیت کو صحیح میں اپنے کالج کے دور سے سمجھا ہوں، تفسیروں سے نہیں سمجھا ہوں۔ تو میرا رب کہہ رہا وَخْفِضْ، لوگوں کی بدتمیزی کے آگے ذبح ہو جا، لوگوں کی بد اخلاقی کے آگے ذبح ہو جا۔ یہ مت کہہ کہ میں کتنا صبر کرتا، میں کتنا حوصلہ کرتا، میں کتنا چپ رہتا، میں بھی تو انسان ہوں، میرے اندر بھی تو دل ہے۔ وَخْفِضْ، اپنے پر پھیلا کے ان کی ہر بدتمیزی